لیکن باقاعدہ کسی دینی مجلس میں بیٹھ کر کوئی دین کی باتیں سننے سنانے کے تعلق سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے تعارف کروایا ہے مگر وہ کچھ کامل تعارف نہیں ہے، لہذا تعارف میں کرواؤں خود، دوسرا کروائے، وہ اگر کمپلیٹ تعارف نہ ہو تو پھر خود ہی دھندا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ 2 پیر والے مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں۔ میرے بارے میں کہا کہ یہ 2 پیر والے مولانا صاحب یہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ایشیا میں سب سے بڑا دینی ادارہ ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں ہے، ادارہ تو اس سے بڑا اور اس سے پرانا جامعہ ازہر ہے۔ مصر میں جامعہ ازہر یونیورسٹی اس سے دارالعلوم دیوبند سے پرانا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ پرانا کتنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے ہیں، اور ازہر جامعہ ازہر کو قائم ہوئے 1150 سال ہوئے ہیں۔ جامعہ ازہر آج سے 1150 سال پہلے قائم ہوا ہے، اور دارالعلوم دیوبند تو بیچارہ بچہ ہے، ابھی 140 سال ہوئے ہیں اس کو قائم ہوئے۔ اور بڑا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند میں 3350 طالب علم ہیں، زیادہ سے زیادہ 3500 طالب علم ہیں، اور جامعہ ازہر میں 80,000 طالب علم ہیں۔ ازہر یونیورسٹی میں 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں تو 3350 طالب علم ہیں۔ تو اس لیے بڑا ادارہ دینی اور پرانا ادارہ دینی ازہر یونیورسٹی ہے، دارالعلوم دیوبند اس کے سامنے کچھ نہیں۔ مگر آج پوری دنیا میں گھوم جاؤ اور اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ، ازہر کے فضلاء کی کوئی خال کتاب ملے گی، وہ بھی کوئی دین کے اہم موضوع پر نہیں ملے گی۔ اور ساری دنیا میں گھوم لو، کہیں آپ کو ازہری فاضل کام کرتا ہوا نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ کہیں پوری دنیا میں گھومو گے تو 5-7 آدمی مل جائیں گے۔ دوسری طرف دارالعلوم دیوبند چھوٹی موٹی کوئی لائبریری اسلامی کتابوں کی اردو میں، فارسی میں، عربی میں اگر ہو، اس میں گھس جاؤ تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی۔ کسی بھی لائبریری میں گھس جاؤ، عربی کی گھس جاؤ، اردو میں، فارسی میں، تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی۔ اور دنیا کے کسی چپے پر چلے جاؤ، آپ کو دارالعلوم کا فاضل وہاں دین کا کام کرتا ضرور ملے گا۔ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ ذرا تو گھومتے نہیں ہیں، میرا تو کام ہی ساری دنیا میں گھومنا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں میں گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملا مجھے۔ ایک مرتبہ ٹرکی گیا میں، استنبول، تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہاں کا جو گورنمنٹ کا جو مفتی اعظم ہیں، بڑے آدمی ہیں وہاں کے استنبول کے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔
تو ہم ایک وفد بنا کر ان سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان سے ملاقات کرنے گئے تو ایک بڑے میاں تھے 70 ایئر کے بوڑھے بالکل، اور بالکل داڑھی صاف تھی، مفتی اعظم ترکیہ۔ خیر ملاقات ہوئی سرسری سی، تھوڑی بہت، عربی بھی نہیں بول سکتا۔ اب وہ ان کی ترکی زبان ہم نہیں جانتے، عربی وہ نہیں بول سکتا مفتی اعظم۔ وہاں ان کا جو نائب مفتی تھا وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس کی بھی داڑھی پوری تو نہیں رہی تھی، وہاں جا کر تھوڑی کم تو اس کی بھی ہو گئی تھی۔ جب ماحول کا اثر پڑتا ہے تو تھوڑی داڑھی اس کی بھی کم تو ہو گئی تھی، لیکن بہرحال تھی۔ اور اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ہے؟ معلوم ہوا کہ بہار کا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے۔ میں نے پوچھا بھئی تو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اب بہار ہندوستان کا ایک صوبہ، معمولی غریب صوبہ، وہاں کا ایک بچہ دارالعلوم میں پڑھ کر فارغ ہو کر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد مصر گیا تھا اور میں نے وہاں مصر میں پڑھا 2-3 سال۔ وہاں ایک جگہ آئی ہوئی تھی یہاں سے، میں نے بھی درخواست دے دی، میرا نام منظور ہو گیا، یوں میں یہاں پہنچ گیا۔ تو اب ترکی ایک پوری سلطنت ہے، اس کا جو فتوے کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو سب سے بڑا ملک کا دینی شعبہ ہے، اس میں جو نائب مفتی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا۔ غرض تو آپ دنیا میں کہیں نکل جاؤ، کسی ملک میں نکل جاؤ، آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء وہاں کام کرتے ملیں گے، یا تو دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملے گا یا دارالعلوم دیوبند کی جو دنیا میں شاخیں ہیں، دارالعلوم دیوبند کی جو دنیا میں شاخیں ہیں وہ بھی سب دارالعلوم دیوبند ہیں۔